ایک چھوٹی سی چوٹی کی کہانی ہے یہ۔ بہت محنتی چوٹی تھی۔ چوٹی دن بھر محنت کر کے کھانا جمع کرتی تھی اپنے لیے۔ چوٹی کی یہ محنت بہت اچھی تھی۔ جلدی جلدی وہ کھانا جمع کرتی تھی تاکہ آگے کے لیے اس کے لیے آسانی ہو، کیونکہ جلد سے جلد سردیاں آنے والی تھی، برف باری ہونے والی تھی۔ اس چکر میں چوٹی جلدی جلدی کھانا جمع کر رہی تھی تاکہ وہ اپنے گھر میں کھانا جمع کر کے آرام سے بیٹھ کے سردیوں تک کھاتی رہے۔ چوٹی کی یہ سمجھداری بہت ہی زیادہ سمجھدار تھی، وہ اسی لیے وہ یہ کام کر رہی تھی۔ روزانہ وہ کھانے کی تلاش میں نکلتی اور جمع کرتی، لیکن جو ٹڈا تھا وہ بہت آلسی تھا، بہت زیادہ آلسی تھا۔ ہر وقت بیٹھا ہوا گانا گاتے رہتا تھا۔ اکثر و بیشتر چوٹی اس کے پاس آتی تھی اس کو سمجھانے کے لیے، لیکن وہ نہیں سمجھتا تھا۔ ایک دن چوٹی نے سوچا کہ میں اچھے سے ٹڈے بھائی کو سمجھاتی ہوں تاکہ وہ اپنے لیے گھر بنا سکیں اور کھانا اس میں جمع کر سکیں، کیونکہ بہت جلدی جاڑا آئے گا، یعنی سردیاں آنے شروع ہو جائیں گی، تو کس طرح سے چلے گا۔ اس نے بہت سمجھایا ٹڈے کو کہ ٹڈے بھائی اپنے لیے کھانا جمع کر لو، گھر بنا لو۔ روزانہ کے معمول پہ چوٹی اسے بہت سمجھاتی تھی کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے مان جائے، لیکن نہیں بھائی، وہ تو کسی طرح سے ماننے کو تیار ہی نہیں تھا، اور چوٹی کو کہتا تھا جاؤ تم اپنا کام کرو، میری مرضی ہے، میں کچھ بھی کروں۔ چوٹی اکثر و بیشتر اس کے لیے کھانا لے کر آتی تھی۔ وہ اتنا آلسی تھا کہ اس کے لیے اکثر چوٹی کھانا لے کر آتی تھی، اسے کھانا دیتی تھی اور وہ کھانا کھاتا تھا، یعنی کہ وہ بہت زیادہ ہی آلسی تھا، اسے کام کرنا پسند ہی نہیں تھا۔ چوٹی اس کو بہت زیادہ سمجھاتی تھی، ہر ٹائم سمجھاتی رہتی تھی، لیکن وہ بالکل نہیں مانتا تھا، اس کو رفع دفع کر دیتا تھا۔ ایک دن جاڑا آ گیا، برف باری شروع ہو گئی۔ جیسے جیسے موقع ملتا چوٹی کھانا جمع کرتی رہتی، کیونکہ آگے کے لیے مشکل نہ ہو، اس لیے اس نے کھانا اچھے سے جمع کر لینا تھا، اور پھر وہ کھانا جمع کرتی رہی تاکہ اسے کوئی پریشانی نہ ہو، اور اس کے گھر میں اچھا خاصا کھانا موجود تھا۔ پھر بھی وہ ہمت کر کے باہر نکلتی سردی میں اور کھانا جمع کرتی۔ دن بہ دن وہ یہی کام کرتی، کیونکہ ابھی جو برف باری کم ہو رہی تھی، جیسے ہی تیز برف باری ہوتی تو وہ گھر میں جا کے بیٹھ جاتی، لیکن اس ٹائم پہ اس کا یہی مقصد تھا کہ وہ کھانا اچھے سے جمع کر لے تاکہ آگے کی سردیاں اس کے لیے آرام سے گزر سکیں۔ یہ اس کی عقل مندی تھی، اور وہ اسی طرح سے کھانا جمع کرتے کرتے اس کا گھر کھانے سے بھر گیا تھا۔ کھانا جمع کرتی رہی وہ، لیکن جو ٹڈے بھائی تھا ان کا تو حشر بگڑ گیا۔ وہ تو سردی میں کانپ رہے تھے بری طرح، ان کو بہت زیادہ ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ وہ حال ہو گیا تھا ان کا کہ بس وہ کانپتے ہی رہتے، نہ کھا سکتے تھے، نہ کوئی گھر تھا ان کے پاس۔ بس انہیں سردی بہت شدت کی لگتی، اتنی لگتی کہ نیچے پاؤں بھی نہیں رکھ سک رہے تھے، وہ اتنی ٹھنڈ تھی، کیونکہ چوٹی نے انہیں پہلے ہی سمجھایا تھا کہ ٹڈے بھائی اپنا گھر بنا لو تاکہ تم آرام سے سردیاں گزار سکو، لیکن ٹڈے نے سنا ہی نہیں تھا۔ پھر چوٹی آئی ٹڈے کے پاس اس کے لیے کھانا لے کر کہ لو ٹڈے، کھانا کھا لو، تم بھوکے ہو۔ کتنی رحم دل تھی وہ چوٹی، جس نے ٹڈے کو کھانا دیا۔ کھانا کھایا اس نے، اور پھر چوٹی ٹڈے کو اس کے گھر لے گئی، اور اس نے گھر کے اندر بھی اسے کھانا دیا کہ لو کھاؤ، میرے پاس بہت سارا کھانا ہے، میں نے کھانا بہت سارا جمع کیا ہے۔ ٹڈے بھائی پریشان ہو گئے کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ وہ تو شرمندہ ہو گئے، ان کو پچھلی باتیں یاد آنی شروع ہو گئیں، جو چوٹی نے انہیں کس قدر سمجھایا تھا کہ ٹڈے بھائی اپنا گھر تعمیر کر لو، ٹڈے بھائی اپنا کھانا جمع کر لو، لیکن ٹڈے نے کچھ نہیں سنا۔ ان کو پہلے کی باتیں یاد آ رہی تھیں، اور پھر وہ اداس ہو گئے، لیکن پھر بھی چوٹی کی رحم دلی دیکھیں کہ اس نے اپنے کھانے میں سے اس کو شیئر کروایا، اور روزانہ کی بنیاد پہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے جو چوٹی نے جمع کیا تھا۔ اس قدر کھانا تھا اس کے پاس کہ ان دونوں کی سردیاں آرام سے گزر جاتی، اور بہت زیادہ کھانا اس نے اپنے گھر کے اندر جمع کیا ہوا تھا۔ اسے پتا تھا نا کہ آگے نکلنا مشکل ہو جائے گا، اتنی ٹھنڈ پڑے گی۔ یہ تھی چوٹی کی عقل مندی، اور اس نے اچھا خاصا کھانا جمع کر کے اپنی اور ٹڈے کی جان بچائی۔ وہ روزانہ ساتھ رہتے اور ساتھ کھاتے،
اسی طرح سے ان کے دن گزرتے گئے، کیونکہ ٹھنڈ بہت سخت پڑ رہی تھی، برف باری ہو رہی تھی۔ روزانہ وہ ایک ساتھ کھانا کھاتے، ایک ساتھ گھر میں رہتے، اس طرح سے ان کا دن گزرتا جا رہا تھا۔ چوٹی کی رحم دلی نے اسے بچا لیا تھا۔ یہ تھی عقل مند چوٹی کی کہانی، جس نے کس طرح سے اپنی اور ٹڈے کی جان بچائی۔ سخت سردی میں اس نے اپنے اور ٹڈے کی جان بچا لی تھی۔